دیکھتے ہوئے اگر ہم کراچی میں آتے ہیں تو یہاں تو روزانہ 15-20 لوگ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور جو یہ پولیس ہے اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، وہ بڑے بڑے پارلیمنٹ اور جاگیردار اور وڈیرے کے اشاروں پر چلتی ہے، ان کے مفادات کو تحفظ دیتی ہے، مجبوری ہے ان کی. تو ایسے معاشرے میں جو مہذب معاشرہ ہے، یہ جمہوری معاشرہ ہے، یہ جمہوری نظام ہے، جہاں لوگوں کو تحفظ نہ ہو، انصاف نہ ملے، کیا کہیں گے پھر ایسے معاشرے کو، ایسی نظام کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، منیر صاحب نے بڑی ایک بیسک بات کی، آپ نے بھی بہت ہی چونکا دینے والے سوالات اٹھائے. بات یہ کہ جی میں ایک عام پاکستانی ہوں، آزاد عدلیہ کے لیے میں نے قربانی دی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی اس پارلیمنٹ کو لانے کے لیے. اب کیا ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے؟ جو آپ نے ڈاکوؤں والی بات کی، تو جناب ہمارے یہاں تو ڈاکو چور اسمبلیوں میں بیٹھے. میں نے خود وہ خبر پڑھی، اس میں لکھا کہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے مرغ چھولے اور لسی کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ وہ اجلاس میں آ جائیں. یہ تو ہمارے منتخب نمائندے ہیں. جو منیر صاحب نے بات کی، بڑی بیسک بات کی کہ یہ منتخب نمائندے ضرور ہیں، یہ صحیح نمائندگی عوام کی نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا، جو آپ نے چوروں ڈاکوؤں کی بات کی، 2009 میں رضا ربانی صاحب نے کہا جی میرے 6 ملین کے اثاثے ہیں. 2010 میں ان کے اثاثے 56 کروڑ روپے کے ہو گئے. انہوں نے کہا جی میرے والد نے مجھے اپنا گھر دے دیا تھا، وہ 56 کروڑ میں گھر بکا ہے میرا. اس میں عام پاکستانی کیا کرے صاحب؟ ان کو ووٹ ڈال دیے. آپ اگر چاہ رہے ہیں اس ملک میں، جو آپ نے شروع میں گفتگو میں کہا تھا خوشحالی کیسے آئے گی جناب، آپ گولف کلب بند کر دیں. نائٹ گولف ہو رہی ہے جس ملک میں سینکڑوں پاور لوم بند پڑے، لوگوں کے گھر میں 3 دن کے لیے گیس جا رہی ہے، لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. جو بلوچ صاحب نے بات کی بلوں کی، جناب لوگ رو رہے ہیں بجلی کے بل دیکھ کے، لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، قرضہ لے کے دفتر سے ایڈوانس لے کے بجلی کا بل پے کر رہے ہیں. اور آپ کے ملک میں ایک طبقہ ایسا ہے جو نائٹ گولف کھیل رہا ہے، جو کشتی رانی کر رہا ہے، جو ارمانی کے سوٹ پہن رہا ہے، جو چھینک آنے پہ لندن جا رہا ہے. لندن مہینے میں 2-4 بار جا رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ایک بار پروگرام میں کہا تھا عوام کے غیظ و غضب کو چیلنج نہیں کریں یہ لوگ، یہ فیشن شو، یہ ساری واک وغیرہ سب ختم ہو جائے گی اور پاکستان کے عوام سڑکوں پہ آ گئے، ان کو نہیں چھوڑیں گے. دوسری بات یہ دیکھیں ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے، میں خود ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں. اب تو کراچی میں پرانی دشمنی کے اوپر قتل ہونا ہی بند ہو گئے. جو مجرم پیش کیے گئے شیر شاہ کے، ان کو عدالتوں میں گواہوں نے شناخت نہیں کیا. پاکستان میں سیاسی جماعتیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں مجرموں کو، جرائم پیشہ افراد کو، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو. بھائی عدلیہ آزاد ہو گئی، جج سزا دے ان کو. عدلیہ آزاد ہے، لیکن عدلیہ کا جو جوڈیشل طریقہ کار ہے اس میں بہت خامی ہے. اور وہ پولیس وہ ان قاتلوں کو پکڑے گی، ان دہشت گردوں کو پکڑے گی، بغیر ان سیاستدان، ان پارلیمنٹیرین کے حکم اور حکومت کے ان سیاسی لوگوں کے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیس ضرور کرپٹ ہوگی، 30% ہوگا، لیکن 70%. ڈاکٹر صاحب پھر اس پلیٹ فارم سے آپ نے عدلیہ کی آزادی کی تحریک کیوں چلائی؟ آپ پہلے لوگوں میں سے تھے. آپ نے کہا افتخار چودھری صاحب آ گئے تو پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کے پروگرام میں پوچھتا ہوں یہ سوال، ایک افتخار چودھری کیسے مسائل حل کرے گا؟ سلیم بخاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سلیم بخاری صاحب، ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہتر نظام جمہوری پارلیمانی سیاسی نظام ہوتا ہے، جو الحمدللہ اس ملک میں 3 سال سے جاری و ساری ہے. لیکن اس نظام میں ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہے اور جمہوریت مستحکم ہے، لیکن ہم پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے. ایک دوسرا، حکومت اگر پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بل لانا چاہتی ہے یا کوئی سیاسی پارٹی ایسا بل لانا چاہتی ہے جو عوامی امنگوں کے مطابق ہے، تو عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں اس کو لانے نہیں دیتے، جیسے زرعی ٹیکس ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی جمہوریت یا ایسے پارلیمانی نظام اور اس میں سیاسی پارٹیاں وہ کہ جس کے اندر خود ڈکٹیٹرشپ، سلیم بخاری صاحب. اور تیسری اور آخری بات کہ پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ کوئی ایک پارلیمنٹیرین نہیں کر سکتا ہے اپنی پارٹی کے قائد کے خلاف. تو کیسی جمہوریت ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر دانش، پہلے تو ابتدا میں آپ نے جو نوحہ پڑھا
میں اس نوحے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں، لیکن آپ نے جس سلطانہ ڈاکو کی بات کی کہ وہ ایسا کوئی سلطانہ ڈاکو آنا چاہیے، اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ کئی دہائیوں سے ہمیں سلطانہ ڈاکوؤں کے سوا اور ملا کون؟ فرق صرف یہ ہے کہ جس سلطانہ ڈاکو کی بات آپ کرتے ہیں وہ امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں میں مال تقسیم کر دیتا تھا۔ جو سلطانہ ڈاکو ہمیں میسر آئے وہ مال لوٹتے ہیں اور سوئٹزرلینڈ میں رکھ لیتے ہیں۔ حکومتیں مورل اتھارٹی پر کی جاتی ہیں ڈاکٹر دانش، اور مورل اتھارٹی اس وقت کے حکمرانوں کے پاس ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرانے کے لیے کسی ریفرینڈم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ این آر او کے تحت اس ملک میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے اوپر سپریم کورٹ میں مقدمات ہیں کرپشن کے، آپ کے وزیر اعظم کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں، آپ کے انٹیریئر منسٹر کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں۔ آپ نام لے لیجئے اور اب آپ صوبوں میں آ جائیے تو میں نام لے لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں سلطانہ ڈاکو ہی ڈاکو ہیں، لیکن کوئی بھی غریبوں کے ساتھ کچھ نہیں بانٹ رہا۔ اب آ جائیے پارلیمنٹ پر، جس پارلیمنٹ کو سوورن کرنے کی ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اس نے 4 ریزولوشن پاس کیے نیشنل ایشوز پر، ڈرون اٹیک، کیری لوگر بل، بلوچستان، فاٹا، ایک امپلیمنٹ ہوا ہو تو مجھے بتا دیجئے کس پارلیمنٹ کی بات آپ کرتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ان کو یہ پارلیمنٹ کہتے ہوئے۔ جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے، جمہوریت کی جو قبر اس رجیم نے کھودی ہے، اس کے بعد اس ملک میں جمہوریت کا نام کوئی لینے والا نہیں ہے۔ ضیاء الحق نے اسلام کا نام اس بری طرح سے بیچا کہ لوگ اسلام سے معاذ اللہ پرے ہٹتے گئے۔ اسلام اب کوئی جماعت بیچ کے اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ یہی حال اس حکومت نے کیا ہے کہ جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور یہ جو کرنے والے ہیں، اس کے بعد جمہوریت کا نام کوئی نہیں لے گا۔ آپ عوام میں جائیں ڈاکٹر دانش، آپ عوامی آدمی ہیں، لوگ کھلے بندوں کہتے ہیں کہ مشرف کا دور اس سے بہت بہتر تھا۔ اس سے بڑی کیا تبصرہ ہو سکتا ہے اس جمہوریت پر؟ اس سے بڑی کیا لعنت ہو سکتی ہے اس جمہوریت پر؟ میں ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کا نام جمہوریت ہے جس میں ہم جی رہے ہیں تو میں 1,00,000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پر۔ دوسری بات یہ کہ یہ حکمران اس اطمینان میں نہ بیٹھ جائیں کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر دانش، ہمارے ارد گرد اس دنیا میں ہم رہتے ہیں جسے ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے آنکھیں ان کی بھی کھلی ہیں، کپ کپی ان پر بھی طاری ہے۔ اس گھڑی کا انتظار ہے۔ لیڈرشپ کبھی انقلاب نہیں لاتی ڈاکٹر دانش، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیڈرشپ تو ہمیشہ ریولوشنری فورسز کے اندر سے نکلتی ہے۔ تو دیر ضرور ہے، ان کا انجام ہونے والا ہے، لیکن ان کے حوالے سے ڈاکٹر دانش خدارہ جمہوریت کی بات کرنی آپ بھی چھوڑ دیں۔ میں اس وقت ناظرین ایک بریک پہ جاؤں گا اور یہ کہتے ہوئے جاؤں گا کہ یقیناً میں نے اس سلطانہ ڈاکو کی بات کی کہ آج یاد آئی اس